ایسی سچی کہانی جس پہ شاید کچھ لوگ یقین نہ کریں۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا تھا۔ اس وقت میں تقریباً 10 سال کی تھی۔ ہمارا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی جب ابو کے قریبی دوست نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ ان کی فیملی بھی ہماری فیملی کی طرح پڑھی لکھی تھی اور بہت خوشحال تھی۔ میرے والدین نے اچھا اور مناسب رشتہ دیکھ کے حامی بھر لی اور یوں سن 1958 میں میں بیاہ کے حیدرآباد آ گئی۔ میرے شوہر میری ساس سسر کی اکلوتی اولاد تھے۔ ساس کا میری کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ شادی کے 5 سال میں میرے 2 بیٹے ہوئے۔ ہم جہاں رہتے تھے وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں زندگی کی اتنی سہولیات میسر نہ تھیں۔ ہمارے گاؤں میں بنا اسکول 8ویں جماعت تک تھا اور اب اپنے بڑے بیٹے عفان کا داخلہ شہر کے اسکول میں کرنا تھا۔ 6 مہینے پہلے میرے سسر کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ احمد اکثر کہتے تھے کہ ابا کے انتقال کے بعد اب میرا دل نہیں لگتا یہاں۔ احمد آرکیٹیکٹ تھے۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں انہوں نے گھر خرید لیا۔ ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ یہ پرانی طرز کا بنا ہوا گھر تھا، اسی لیے احمد کو مناسب داموں میں مل گیا تھا، لیکن گھر بڑا صاف ستھرے انداز میں بنا ہوا تھا۔ احمد نے گھر میں رنگ و روغن بھی کروا لیا۔ اچھا خاصا بڑا گھر تھا۔ دلشاد 14 سال کی عمر کا لڑکا تھا جو گاؤں والے گھر میں بھی ہمارے پاس سودا سلف لانے کا کام کرتا تھا۔ احمد کی غیر موجودگی میں باہر کے سارے کام دلشاد کے ذمے ہوتے تھے۔ صابرہ جو ہمارے گھر سالوں سے کام کرتی تھی وہ ایک بیوہ عورت تھی۔ دلشاد کھلنڈرا سا لڑکا تھا۔ اس کی اور صابرہ کی نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ ایک روز صابرہ کسی کام سے اسٹور کی طرف گئی۔ اچانک اس کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں لپک کے اسٹور کی طرف گئی۔ صابرہ اندر سے چلا رہی تھی، بی بی دروازہ کھولو، یہ دیکھو دلشاد باہر سے کنڈی لگا کے چلا گیا، جبکہ دروازے پہ باہر سے کنڈی نہ لگی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ ہوا کے زور سے بند ہو گیا ہوگا۔ میں نے دروازے کو زور سے اندر کی طرف دھکیلنا شروع کیا، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ لگتا تھا جیسے دروازہ جام ہو گیا ہے۔ دلشاد بھی اس وقت گھر میں موجود نہ تھا۔ میں نے کہا صابرہ اندر سے کنڈی کھولو۔ میرے اتنا کہنے پہ صابرہ کی ڈری ڈری آواز آئی، بی بی اندر کی کنڈی تو کھلی ہوئی ہے، آپ دروازے کو زور سے دھکا دو۔ اب میری لاکھ کوشش کے باوجود دروازہ کھلنے میں ہی نہ آ رہا تھا کہ اتنے میں دلشاد آ گیا۔ دلشاد نے ایک زوردار لات دروازے پہ لگائی، لیکن بے سود کہ اچانک میرے ذہن میں نادیدہ مخلوق کا خیال آیا۔ میں نے جلدی جلدی مسنون دعاؤں کا ورد شروع کر دیا اور ایسا کرتے ہی دروازہ آسانی سے کھل گیا جیسے بند ہی نہ ہو، اور دروازہ کھلتے ہی صابرہ نیچے کی طرف بھاگی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی نیچے آ گئی۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ جب میں اس گھر میں آئی تھی اس وقت بھی مجھے گھر کے اندر ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، اور میں نے اپنے اس احساس کو احمد کے ساتھ شیئر نہ کیا تھا کیونکہ وہ ایسی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ میں نے صابرہ سے بھی اس بارے میں کوئی بات نہ کی کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ میں نماز کے ساتھ ساتھ اذکار بھی کرتی تھی، شاید اسی لیے مجھے اس طرح کی باتوں سے خوف محسوس نہ ہوتا تھا، یا شاید میں نڈر تھی۔ میرے روز کے معمولات میں آیت الکرسی اور 4 قل شامل تھے جو میں پابندی سے پڑھتی تھی۔ بچوں پہ، میاں پہ، اپنے اوپر اور سارے گھر پہ دم کرتی تھی، اور ان کی غیر موجودگی میں ان کا تصور کر کے ہی ان پہ دم کر دیتی تھی۔ شروع دن سے ہی مجھے اپنے اندر ایک انجانا سا احساس موجود ہوتا کہ جیسے اس گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے۔ ایک روز صابرہ پتیلا لینے اسٹور میں اوپر کی منزل پہ گئی اور ایک بلند چیخ کے ساتھ سیڑھیاں اترتی واپس آ گئی۔ بی بی وہ اسٹور وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہی نہ ہو رہے تھے۔ میں اسٹور کی طرف بڑھی کہ اس نے لپک کے میرا ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیا کہ میں وہاں نہ جاؤں۔ یا اللہ، اس نے وہاں ایسا کیا دیکھ لیا؟ میں نے یہ سوچتے ہوئے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا، اور جیسے ہی اسٹور کا دروازہ کھولا میری تو سانس ہی رک گئی۔ ایک بے انتہا بڑا اور موٹا سانپ کنڈی مارے بیٹھا تھا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اسٹور کے پورے فرش کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے تیزی سے اسٹور کا دروازہ بند کر دیا اور وہیں کھڑے کھڑے کپ کپاتے ہوئے جلدی جلدی مسنون دعاؤں کو ورد کرنے لگی۔ آیت الکرسی پڑھی اور پھر امی سے سنی ایک بات یاد آ گئی، تو میں نے اس بات کو 3 مرتبہ آہستہ سے دہرایا کہ آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم یہاں سے چلے جائیں، ہمیں اس طرح نہ ڈرائیں، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں،
ہم بھی آپ کا نقصان نہیں چاہتے۔ صابرہ بھی اس دوران ڈری ڈری سی میرے پیچھے آ چکی تھی۔ اب میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ میں نے صابرہ کا ڈر نکالنے کے لیے اس سے کہا، دیکھو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ صابرہ بولی، نہیں بی بی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کہیں چھپ گیا ہوگا۔ اب میں صابرہ کو کیا بتاتی کہ یہاں دوسری مخلوق کا معاملہ ہے۔ احمد کے آنے کے بعد میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی کہ صابرہ نے اور میں نے دونوں نے اس سانپ کو دیکھا تھا۔ باقی اس کے بیچ کی ساری بات گول کر گئی، کیونکہ احمد تو ان باتوں پہ یقین ہی نہ رکھتے تھے۔ اگلے دن ہم لوگوں کی تسلی کے لیے احمد نے 2-3 مزدور بلائے، اسٹور کا سامان باہر نکلوایا اور اسٹور کی دیواروں اور زمین پہ پلاسٹر کروا دیا کہ کہیں بھی کوئی سوراخ نہ ہو۔ اسٹور میں کہیں بھی کوئی سوراخ بھی نہ تھا۔ صابرہ کے دل میں اتنا ڈر بیٹھ چکا تھا کہ اب وہ اسٹور کا رخ ہی نہیں کرتی تھی۔ اب مجھے اس بات کا پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں رہنے والی جو مخلوق ہے وہ ہمیں یہاں سے ڈرا کے بھگانا چاہتی ہے۔ اور میں نے احمد سے 2 ٹوک بات کی اور ساری گزری ہوئی باتیں انہیں تفصیل سے بتا دیں۔ احمد تو ایک دم غصہ ہونے لگے، یار تم بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، پڑھی لکھی ہو کہ ایسے تہمات پہ یقین رکھتی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بار بار گھر بیچنا یا خریدنا آسان نہیں ہے۔ میرا دوست اپنی فیملی کے ساتھ سالوں سے اس گھر میں رہ رہا تھا، اس نے تو کبھی مجھ سے یہاں کے بارے میں ایسی کوئی انوکھی بات نہیں بتائی۔ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی رسی کو بھی سانپ سمجھنے لگتے ہیں۔ ڈر اور خوف کے عالم میں چیزوں کے بارے میں جیسا سوچو وہ ویسی ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ احمد نے مجھے اچھا خاصا لیکچر دے دیا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے اس موضوع پہ ان سے کوئی بات نہ کی۔ ایک بار پھر دوسرا واقعہ پیش آیا۔ صابرہ اپنی بیٹی سے ملنے ہفتے بھر کے لیے گاؤں گئی ہوئی تھی اور دلشاد اپنے دوست کی شادی کے لیے 2 دن کے لیے جا چکا تھا۔ احمد نے بتایا کہ ان کے دوستوں نے مل کے فلم جانے کا پروگرام بنایا ہے۔ احمد فلموں کے بہت شوقین تھے۔ رات دیر سے آتے اس لیے باہر گیٹ پہ تالا لگا کے چلے گئے۔ میں عشاء پڑھ کے بچوں کے کمرے میں ہی آ گئی۔ تھوڑی دیر ان سے باتیں کی، اس کے بعد ہم لوگ سو گئے۔ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ یوں لگا جیسے آہستہ آہستہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر چائے کی پیالیوں کی رکھنے اٹھانے کی کھنک۔ میں سمجھی شاید احمد آ چکے ہیں اور دوستوں کو اپنے ساتھ چائے کے لیے لے آئے ہیں۔ کمرے سے پنکھا چلنے کی بھی آواز آ رہی تھی جو بڑی واضح تھی۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں پانی پینے کو اٹھی اور بیٹھک کی کھڑکی کے پاس سے گزرتے ہوئے لاشعوری طور پہ میری نظر اندر کمرے کی طرف اٹھی، لیکن کمرے میں سناٹا پڑا تھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا، پنکھا بھی بند تھا۔ اتنے میں باہر مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ دیکھا تو احمد انگلیوں پہ چابی گھماتے اندر آ رہے ہیں۔ وہ بولے، ارے تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا، نہیں میں سو رہی تھی، پانی پینے کو اٹھی تھی۔ آپ کب آ گئے تھے؟ میں سمجھی وہ دوستوں کو گیٹ تک چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں۔ وہ بولے، میں تو ابھی آیا ہوں۔ میں نے کہا، ابھی؟ اس سے پہلے بھی آپ گھر میں آئے تھے؟ وہ بولے، نہیں تو میں تو بالکل ابھی تمہارے سامنے ہی آیا ہوں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ ابھی ذرا دیر پہلے اس کمرے سے باتیں کرنے اور چائے کی پیالیوں کی کھنک کی آواز آ رہی تھی۔ میں تو سمجھی کہ آپ شاید اپنے دوستوں کو چائے کے لیے یہاں لے آئے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اب میں انہیں لاکھ یقین دلاتی کہ میں نے اپنے ہوش و حواس میں جاگتے میں ساری آوازیں سنی ہیں، لیکن وہ میری کسی بات پہ کان ہی نہ دھرتے، اس لیے ان سے کہنا بیکار تھا۔ اگلے 5 روز بعد صابرہ بھی آ چکی تھی۔ عصر کا وقت ہو چلا تھا۔ میں اوپری منزل پہ صابرہ کے ساتھ پلنگ پہ بیٹھی تھی۔ صابرہ بولی، بی بی آپ نماز پڑھ لیں، پھر میں چائے بنا دوں۔ یہ کہہ کے وہ نیچے چلی گئی، اور اس کے جاتے ہی اس سے پہلے کہ میں پلنگ سے نیچے اتروں، مجھے محسوس ہوا جیسے پلنگ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں صورتحال کو سمجھتی، پلنگ 2 سے 2.5 فٹ اوپر اٹھ چکا تھا۔ میں پریگنیٹ تھی، اور اس خوف نے مجھے آ گھیرا کہ نادیدہ مخلوق نے پلنگ کو اگر اتنی اونچائی سے ہی چھوڑ دیا تو میرا یا میرے بچے کا کیا حال ہوگا۔ میری تو جان پہ بنائی۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی اور سورہ معوذتین کا ورد شروع کر دیا، اور ذرا ہی دیر میں پلنگ آہستہ آہستہ فرش پہ آ گیا، اور پلنگ کے نیچے سے اتنا بڑا بلّا نکل کے کہیں غائب ہو گیا جیسے شیر کا چھوٹا بچہ۔ اب میں واضح طور پہ سمجھ چکی تھی کہ یہاں جو بھی مخلوق ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہم اس گھر میں رہیں۔ میں اپنے اللہ پہ توکل کیے رہی۔ میرے گھر میں 2 بیٹوں کے بعد بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔
ایک دن شام میں میرے بڑے بیٹے عفان نے مجھ سے باہر سامنے والے میدان میں جانے کے لیے پوچھا۔ میں نے اجازت دے دی اور ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی کر دی کہ مغرب ہوتے ہی گھر آ جانا۔ وہ اپنا بیٹ اٹھا کے باہر چلا گیا۔ ابھی عفان کو گئے ہوئے 10 سے 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے، دیکھا کہ وہ واپس آ چکا تھا، لیکن بیٹ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، ارے عفان اتنی جلدی آ گئے، میچ نہیں ہوا کیا؟ لیکن وہ میری بات کو سنی انسنی کرتا ہوا تیزی سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عفان، میں نے پیچھے سے اسے پکارا۔ میری آواز پہ صابرہ بولی، عفان بابا تو میچ کھیلنے گئے ہوئے ہیں بی بی۔ میں نے کہا ابھی تو عفان آیا ہے، کمرے کی طرف گیا ہے۔ وہ بولی، بی بی ان کے جانے کے بعد دروازہ تو میں نے ہی بند کیا تھا، ابھی وہ نہیں آئے۔ جبکہ میں نے کھلی آنکھوں سے عفان کو یقینی طور پہ دیکھا تھا۔ میں اس کمرے کی طرف گئی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اب تو میں ان غیر معمولی باتوں کی عادی ہو چلی تھی، لیکن صابرہ کی طرف سے میں ڈری رہتی تھی کہ کسی دن ڈر کے وہ کام کو ہی خیر بات نہ کہہ دے۔ لیکن اب میں یہ بات بھی جان چکی تھی کہ وہ لوگ بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں دے رہے تھے۔ ہاں البتہ اگر میں کسی عامل کو بلا کے ان لوگوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے عملیات کرواتی تو ممکن تھا کہ پھر وہ لوگ ہم سے دشمنی پہ اتر آتے۔ صابرہ اور دلشاد 2 دن کی چھٹی لے کے پرانے گاؤں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی غرض سے گئے ہوئے تھے، جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے۔ جمعے کا دن تھا۔ میں صبح کے سارے کام جلدی جلدی نپٹا کے بچی کے کپڑے دھونے بیٹھ گئی کہ سلام کرنے کی آواز پہ میں نے دیکھا صحن میں ایک لمبی چوڑی عورت کھڑی تھی۔ میں نے بنا ڈرے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اب وہ جلدی جلدی بولی، تم کب سے بیٹھی اپنے کپڑے دھو رہی ہو؟ آج جمعہ ہے، میرے لڑکوں کو اور میاں کو جمعہ پڑھنے جانا ہے، تم جلدی سے اپنا کام نپٹاؤ تاکہ ہم لوگ بھی نہانا دھونا کریں۔ برسوں سے ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں کہ تم لوگ چلے آئے، اب یہ ہمارا مشترکہ گھر ہے۔ میں جلدی سے کپڑے سمیٹتے ہوئے بولی، بہن پہلے آپ لوگ غسل خانہ استعمال کر لیں، میں بعد میں اپنا کام کر لوں گی۔ اور مجھے یہ دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی کہ میرے بچوں کی عمر کے ہی اس کے بھی 3 بچے تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی، اور ان بچوں کی شکلیں میرے بچوں سے کافی مشابہت رکھتی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے یہ کہہ کے غسل خانے کی طرف بڑھ گئی، مجھے تم نے بہن کہا ہے، میں تمہارے ساتھ بہن بن کے ہی اس رشتے کو نبھاؤں گی۔ مسلسل غسل خانے سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ بظاہر غسل خانے میں کوئی نہ تھا۔ مجھے اس بات نے تو مطمئن کر دیا تھا کہ وہ قوم جنات میں سے لوگ مسلمان تھے۔ احمد دونوں لڑکوں کے ساتھ نماز پڑھنے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں کمرے تک پہنچی ہی تھی کہ میری نظر آنگن کی طرف اٹھی کہ ایک آدمی اپنے 2 لڑکوں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دونوں بچوں کی شکلیں میرے لڑکوں کی طرح تھیں اور عمر بھی اتنی ہی تھی، اور آدمی کی شکل احمد سے بہت ملتی تھی۔ میں حیران ہو گئی۔ لوگ یقیناً نماز پڑھنے جا رہے تھے، اور بجائے دروازہ کھولنے کے وہ بند دروازے سے ہی ہوا کی طرح باہر نکل گئے۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میرا واسطہ نیک جنات سے پڑا تھا۔ اتنے عرصے میں مجھے اس بات کا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی رہائش اوپری منزل کے کونے والے کمرے میں تھی، جہاں سے بڑی اچھی کھانا پکنے کی خوشبو آتی تھی۔ کبھی برتن دھونے کی آوازیں آتی تھیں۔ صابرہ اکثر کہتی، پڑوس سے تو بڑی اچھی کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ یہ نہ جانتی تھی کہ یہ خوشبو اوپر سے آ رہی ہے۔ اب کبھی کبھی میں ان لوگوں کو آتے جاتے دیکھ لیتی تھی۔ عفان نے میٹرک کے امتحان میں اول پوزیشن لی تھی، اور میں نے اس خوشی میں اپنے اڑوس پڑوس میں مٹھائی تقسیم کی۔ دفعتاً میرے ذہن میں خیال آیا کہ جنات مٹھائی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے خاص طور سے ان کے لیے شہر کی اس دکان سے مٹھائی منگوائی تھی جس کی مٹھائی سبھی پسند کرتے تھے اور پورے شہر میں مشہور تھی۔ کیونکہ میں نے اس عورت کو بہن بولا تھا، میں گھر میں سب کی نظر بچا کے مٹھائی کا ڈبہ اوپر لے گئی، خاموشی سے اس کمرے کے دروازے کے باہر مٹھائی رکھ دی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے مٹھائی کا ڈبہ وہاں سے غائب ہو گیا، اور اندر سے عورت کی بڑی میٹھی آواز آئی، بہت بہت مبارک ہو۔ شام میں عفان کو اپنے کمرے میں بہترین پین کا پیکٹ رکھا ہوا ملا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے میرے پاس آیا اور بولا، امی یہ پین مجھے بہت پسند ہے، میں اسی پین کو خریدنا چاہ رہا تھا، آپ لے آئیں۔ میں سمجھ گئی کہ یہ پین اس عورت نے دیا ہوگا۔ میں نے عفان سے کہا، بیٹا یہ پین میری دوست نے آپ کو گفٹ کیا ہے۔ وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا، امی آپ کی دوست کا بہت بہت شکریہ۔ انہی دنوں سننے میں آیا کہ شہر میں فسادات ہو رہے ہیں، زبان کے نام پہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ شہر کی فضا غیر تسلی بخش تھی۔ ایسے کشیدہ ماحول میں صابرہ اور دلشاد بھی کام چھوڑ کے جا چکے تھے۔ احمد نے شہر کے حالات خراب ہوتے ہی دونوں بڑے بچوں کو ان کے نانا نانی کے پاس کراچی چھوڑ آئے۔
اب گھر میں اور میری بچی تھے۔ احمد صبح سے اپنے کام پہ چلے جاتے اور شام گئے لوٹتے تھے۔ کبھی کبھی تو رات بھی ہو جاتی تھی۔ وہ صبح کام پہ جاتے ہوئے اپنے ہی سامنے مجھ سے گیٹ پہ اندر کا تالا لگواتے تھے، اور جب تک میں کمرے کے داخلی دروازے سے اندر نہ آ جاؤں اور اسے بند نہ کر لوں، احمد وہاں موجود رہتے تھے۔ 2-4 دن سے میں ایک بات نوٹ کر رہی تھی کہ گھر کے سامنے میدان کے پاس ایک لڑکا ٹہلے لگا رہا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی وہ نظر اٹھا کے ہمارے گھر کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، اور احمد کے جانے کے بعد وہ بھی کہیں چلا جاتا تھا۔ ایک دن احمد بہت جلدی میں تھے۔ گیٹ سے نکلتے ہی انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھ گئے، اور میرے گیٹ بند کرنے سے پہلے ہی چشم زدن میں وہ لڑکا ہمارے گیٹ پہ آیا۔ اس کا ہاتھ دروازے کے بیچ میں تھا، جس کی وجہ سے میں کنڈی نہیں لگا پا رہی تھی۔ وہ دروازہ باہر کو کھینچ رہا تھا اور میں اندر بند کرنے کے لیے دروازے کو اندر کھینچنے کی کوشش میں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ پکار کرتی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ جن عورت کا شوہر تھا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر اور بولے بغیر مجھے ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں اسے دیکھ کے مطمئن ہو گئی اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب میں کمرے میں بنی کھڑکی سے باہر کا سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے وہ لڑکا سر پہ پیر رکھ کے بھاگ گیا۔ پھر وہ باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا، اس کے بعد اندر آ کے گیٹ میں تالا لگایا اور چابی اسی تالے میں چھوڑ دی اور غائب ہو گیا تھا۔ میں نے چابی نکالی اور کمرے میں آ گئی۔ احمد جب کام پہ سے واپس آئے تو میں نے انہیں صبح والے حادثے کا بتایا، لیکن اس جن کا قطعی ذکر نہ کیا، کیونکہ میں ان کا راز کھولنا نہیں چاہتی تھی، اور میں نے یہی سنا تھا کہ وہ اپنی موجودگی، اپنی باتیں یا اپنا راز ظاہر ہونے کو قطعی پسند نہیں کرتے۔ اور ویسے بھی احمد نے کون سے ایسی باتوں پہ یقین کر لینا تھا۔ اب اس حادثے کے بعد احمد نے مجھے کراچی بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ اگلی صبح ان کے کہنے پہ میں نے ضروری سامان جلدی بیگ میں رکھا۔ ہم اسٹیشن پہنچے۔ احمد نے مجھے ویٹنگ روم میں بٹھایا اور خود ٹکٹ کے لیے چلے گئے کہ اتنے میں ایک آدمی ویٹنگ روم میں آیا اور میرے سامنے والی بینچ پہ بیٹھ کے وہ مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل مجھ پہ تھیں۔ میں جنوں سے نہ ڈرنے والی اس آدمی سے خوف کھا رہی تھی۔ میں نے دعاؤں کا ورد شروع کر دیا کہ ایک دم سے ویٹنگ روم میں ایک فیملی داخل ہوئی۔ لمبی چوڑی کالے برقعے میں عورت، جس کے ساتھ اس کے 3 بچے تھے، اور سفید کپڑوں میں ملبوس آدمی نے اس عورت کو وہاں بٹھایا اور ویٹنگ روم سے باہر چلا گیا۔ اب ویٹنگ روم میں بیٹھا جو آدمی مجھے گھور رہا تھا وہ بھی اٹھ کے باہر چلا گیا۔ ذرا ہی دیر میں احمد بھی آ گئے۔ ٹرین بھی آ چکی تھی۔ احمد نے مجھے تسلی دی کہ جلد ہی یہاں سے اپنی پراپرٹی اور چیزیں بیچ کے وہ بھی کراچی آ جائیں گے۔ جب میں ٹرین میں بیٹھ رہی تھی تو وہ فیملی بھی پلیٹ فارم پہ ہمارے قریب ہی موجود تھی۔ گارڈ نے ٹرین چلنے کا وسل دیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ فیملی کہیں قوم جنات کے لوگ تو نہیں جو ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ ٹرین آہستہ آہستہ چل پڑی اور میرے بہت نزدیک سے مجھے اس عورت کی میٹھی آواز آئی، اچھا خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اور مجھے کسی وقت کا کہا اس کا جملہ میرے کانوں میں گونجا، تم نے مجھے بہن کہا ہے، میں تمہارے ساتھ بہن بن کے ہی رشتہ نبھاؤں گی۔ شہر میں جو فساد ہو رہے تھے اس میں فساد کی آڑ میں بعض لوگ اپنی ذاتی دشمنی بھی نکال رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی اس قوم جنات نے کہیں بھی مجھے تنہا نہ چھوڑا، نہ بے یارو مددگار چھوڑا تھا، اور الوداعی لمحات تک وہ ہمارے ساتھ رہے۔ اس واقعے کو گزرے برسوں بیت گئے۔ میں پوتی پوتے اور ناتی نواسے والی ہو گئی۔ میرے پوتی پوتے اور ناتی نواسے بھی اب بڑے ہو رہے تھے۔ مجھے کراچی بھیجنے کے مہینے بھر کے بعد ہی میرے شوہر بھی کراچی آ گئے تھے۔ میرے شوہر کو دنیا سے گزرے 10 سال ہو چکے ہیں۔ آج بھی قوم جنات کی اس فیملی کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔